مجھے 10 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے، اور 10 سالہ ملازمت کے بعد میری ترقی ہو گئی۔ ترقی ملتے ہی دوسرے شہر میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ اجنبی شہر جہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں، مجھے اکیلے بندے کو وہاں کوئی کیسے رکھے گا؟ اگر کہیں کوئی کمرہ کرائے پر مل بھی جاتا ہے تو آج کل کمروں کے کرائے کون سا کم ہے؟ پھر کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ آفس کے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے نئے شہر میں کمرہ مل گیا۔ جس گھر میں مجھے کمرہ ملا، میں اس گھر کی بالائی منزل پر رہتا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ میں نئے شہر میں آ کر یہی سوچتا تھا کہ میں کسی سے بھی زیادہ سلام دعا نہیں رکھوں گا، بس اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ میں نے اپنا سامان کھولا اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے، اور سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے ہی والا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بزرگ خاتون کو موجود پایا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کے دیگر لوازمات موجود تھے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ میں ہر سوال کا جواب دے کر سوچتا کہ شاید یہ آخری سوال ہوگا، لیکن آخری سوال کے ساتھ ہی وہ اگلا سوال شروع کر دیتی۔ میرے ہر جواب کے ساتھ وہ اپنی گزشتہ حیات کا بھی کوئی واقعہ یاد کرنا شروع ہو جاتی، اور مجھے وہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں خود کو ہی کوستا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت فضول باتوں میں صرف کیا۔ بھلا میرے سامنے قصے سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نیند کی وادی میں جانے سے قبل میری آخری خود کلامی یہی تھی، آئندہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، بس سلام دعا کر کے نکل لوں گا۔ اس کے بعد میں معمول کے مطابق آفس جانے لگا۔ جیسے ہی صبح ہوتے میں تیار ہو کر گھر سے نکلتا، ان سے سامنا ہوتا تو وہ مجھے ہر وقت پندہ و نسائی کی پوٹلیاں تھماتی رہتی کہ ایسے نہیں کرنا، کہ ویسے نہیں کرنا، یہ مت کھاؤ، رات گئے تک باہر مت رہو۔ میں چند دن تو ان کی یہ سب باتیں اور روک ٹوک یہ سب سوچ کر برداشت کرتا رہا کہ شاید وہ اپنے بچوں سے دور ہے، تو اس لیے وہ مجھ میں اپنے بچوں کا عکس تلاش کرتی ہیں اور مجھے اس وجہ سے روک ٹوک کرتی ہیں۔ جب میرے ہر کام میں ان کی مداخلت حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا سامنا کرنے اور ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جلد آفس جانے کا بہانہ بنا کر نکل جاتا اور کام کے بہانے تاخیر سے لوٹتا۔ میں اپنے ذہن میں یہی خیال کرتا کہ دیر سے گھر جاؤں گا تو تب تک وہ سو چکی ہوں گی، مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے والا اور پندہ و نسائی کی پٹاری ہاتھ میں تھمانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جتنی بھی تاخیر سے آتا، بزرگ خاتون کو جاگتا ہوا پاتا۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ بالائی منزل پر جاتے ہوئے مجھے دیکھتی تو ان کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی، اور کئی بار تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار ناشتہ بالائی منزل پر نہ آیا تو میں بھی کچھ کہے سنے بغیر جلدی سے آفس پہنچ گیا۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آج کتنا سکون ہے، کوئی نصیحت سننے کو نہیں ملی، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو کوئی آواز سنائی نہ دی، اور نہ ہی اپنے انتظار میں بزرگ خاتون کو ٹہلتے پایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور یہی سمجھتا رہا کہ بزرگ خاتون سو گئی ہوں گی۔ اگلے روز بھی جب ناشتہ نہ آیا تو میں پریشان سا ہونے لگا، لیکن میں چونکہ کبھی بھی بزرگ خاتون کے پاس نہیں گیا تھا، ایک جھجک سی تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر آفس آ گیا۔ سارا دن بزرگ خاتون کا خیال ستاتا رہا۔ آفس سے جلد گھر کے لیے نکلا اور یہی سوچتا رہا کہ شاید بزرگ خاتون مجھ سے ناراض ہے، جلدی گھر جاؤں گا تو ناراضگی بھول جائیں گی۔ گھر آیا تو میری بائک کی آواز سن کر بھی جب انہوں نے باہر نہیں دیکھا تو مجھے پریشانی ہو گئی۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہوا، انہیں آواز دی۔ جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا بزرگ خاتون کی طبیعت خراب ہے، ان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا، وہ درد اور تکلیف سے کرراہ رہی ہیں۔ میں فوراً ان کو ہسپتال لے گیا۔ کوئی اور ہوتا تو میں یہ مہربانی ہرگز نہ کرتا، لیکن اس بزرگ خاتون سے مجھے اس وقت بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہوا ہے اور ساتھ ہی ان کی آواز بھی چلی گئی ہے۔ اب میں کبھی بات نہیں کر پائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ کیا مجھے نصیحت کرنے والی، مجھے روک ٹوک کرنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے خیالی میں خود سے ہی کئی سوال کرتا اور خود ہی ان کے جوابات دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ میں جو زندگی میں ایک مرتبہ صرف اپنی سگی ماں کے وقت موت پر رویا تھا،
न जाने क्यों आज किसी और माँ के जैसी खातून के लिए आंसू क्यों बहा रहा था। उनका 3-4 रोज अस्पताल में इलाज होता रहा। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके पास रहता। उनके बेटों को भी फोन करके पैगाम दे दिया, मगर कोई हाल तक पूछने ना आया। बुजुर्ग खातून की आंखें बार बार अस्पताल के कमरे के दरवाजे तक जाती और बेमुराद लौट आती। शायद वो अपनी औलाद की आमद की मुंतजिर थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और साथ एक खातून का इंतजाम किया जो उनकी देखभाल कर सके। बुजुर्ग खातून की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। मैं बहुत कोशिश करके उन्हें खाना खिलाता, उनकी दवाई का ख्याल रखता था। बुजुर्ग खातून जिनकी नसीहतों से मैं तंग था, अब उनकी आवाज़ सुनने को तरस गया था। उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा सुनना चाहता था, मगर बेसूद। इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक इसमें जीने की लगन मौजूद रहती है। जैसे ही उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हुई, वो फिर भरी मट्टी बन जाता है। ऑफिस में मेरा दिल नहीं लगता था। पहले मैं जानबूझकर ताख़ीर करता था, अब जल्द घर जाने की कोशिश में होता था। बुजुर्ग खातून से अपने रवैयों की माफ़ी भी मांगता था, मगर उनकी आंखों से बस खामोश आंसू ही बहते थे। ये सब देखकर मैं खुद को कोसने लगता और शर्मिंदगी मज़ीद बढ़ जाती थी। एक रोज़ सुबह उठा तो उन्हें दवाई देने और नाश्ता करवाने के लिए गया। देखा तो वो बुजुर्ग खातून आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ थामते ही उन्होंने मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली और साथ ही उनका सर दूसरी तरफ हो गया। मैंने चीख चीख कर उनको आवाज़ें दी, मगर वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, मेरे सर से छत छीन ली गई हो। बुजुर्ग खातून के बेटों को इत्तला पहुंचाई तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब माँ ही नहीं रही तो हमारा पाकिस्तान में क्या है, अब हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। मुझे इनसे इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि तदफीन कर दो। मैं परेशान सा था। तदफीन के तमाम फ़राइज़ मैंने सरअंजाम दिए। उनकी वफ़ात के बाद घर की सफाई सुथराई के दौरान एक कागज़ मुझे मिला, जिसके मुताबिक अब वो घर जिसमें मैं किराएदार की हैसियत से रह रहा था, वो अब मेरे नाम था। बुजुर्ग खातून अपना मकान मेरे नाम कर गई थी। मैंने उनके बेटों को 12 पैगाम भेजे। उन्होंने वापस नहीं आना था और ना ही वो वापस आए। घर तो मेरे नाम था, जबकि माँ जैसी शफकत नहीं थी। मुझे लगा जैसे मैंने एक मर्तबा फिर अपनी सगी माँ को खोया हो। 10 साल कबल मेरी सगी माँ इस दुनिया से चली गई थी। उनकी वफात के बाद मैं दूसरी मर्तबा इस बुजुर्ग खातून की वफात पर रोया था और बेइंतहा रोया था। सारी उम्र किराए के मकानों में धक्के खाने के बाद अब मुझे मेरे नाम का घर मिला था, लेकिन मैं इस घर में खुश नहीं था। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, लेकिन अब अफसोस और पेशिमानी के अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।